کا منہ بنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ سمیر کی والدہ نے اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر سوال کر ڈالا۔ آج سر نے مجھے پھر مارا، سمیر نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ کیا ہوگا تب بھی مارا ہوگا، اب تمہارے سر کوئی تمہارے دشمن تو ہیں نہیں، سمیر کی والدہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑا سا ہوم ورک رہ گیا تھا، اتنی سی بات پہ مارا انہوں نے، سمیر نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم نے کام کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی والدہ نے اس سے پوچھا۔ کھیل رہا تھا اس لیے نہیں کیا، سمیر نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمیر کے دادا بھی وہیں کھڑے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمیر کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہتا تھا۔ اس نے شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لی تھی، ہمیشہ کلاس میں کم نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ دادا جی نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمیر کو سدھار کر رہیں گے۔ کیا تمہارا پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ سمیر کھیل کر واپس آیا تو اس کی والدہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بعد میں پڑھ لوں گا، سمیر نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یاد رکھو اگر تم نے آج پڑھ لیا تو یہ تمہارے مستقبل میں کام آئے گا، اس کی والدہ نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ بھی سمیر کو پڑھائی کے لیے کہہ کہہ کے تنگ آ چکی تھی۔ دادا جی نے بھی یہ سب دیکھا لیکن کچھ نہ بولے اور کمرے میں چلے گئے۔ رات کے کھانے کے بعد دادا جی نے سمیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج پھر دادا جی اسے کوئی لمبا سا لیکچر دیں گے کیونکہ وہ آئے دن اس کو سمجھاتے رہتے تھے۔ کھانے کے بعد سمیر دادا جی کے کمرے میں آیا تو دادا جی نے اسے اپنے برابر بٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا لیکن تمہیں ضرور سناؤں گا۔ میں نے اس واقعہ کو کسی کو بھی نہیں بتانے کا ایک شخص سے وعدہ بھی کیا تھا لیکن اب تمہاری خاطر مجھے وہ وعدہ بھی توڑنا پڑ رہا ہے۔ تو سنو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، میری عمر 13 سال تھی۔ مجھے کہانیاں پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ اخبار والے کی دکان ہمارے گھر سے کچھ دور تھی، بیچ میں ایک سنسان سڑک بھی پڑتی تھی۔ ایک رات مغرب کے بعد میں رسالہ اور کچھ اور کتابیں لے کر واپس آ رہا تھا، اسی سنسان سڑک پہ ایک بائک میرے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے دو لڑکے اترے، ان کی عمر غالباً 20-22 سال تھی، ان کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ پستول دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے پاس میری کتابوں کے لیے 500 روپے پڑے ہوئے تھے، میں نے وہ فوراً انہیں دے دیے۔ وہ بائک پہ بیٹھ کر واپس جانے لگے۔ ان میں سے ایک کی نظر میرے ہاتھ میں پڑے ہوئے رسالے پر پڑی۔ یار یہ تو طالب علم ہے، شاید جس کی نظر میرے رسالے پر پڑی تھی، اس نے دوسرے کو بتایا۔ تم طالب علم ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی، میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ خدا جانے اب یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ میرے منہ سے الفاظ سن کر اس نے میرے 500 روپے واپس کر دیے اور کہنے لگا کہ ہم کبھی بھی طالب علموں سے پیسے نہیں لیتے کیونکہ طالب علموں ہی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ہم تو خود پڑھ نہیں سکے اس لیے گلدندوں میں پڑ گئے ہیں۔ ان کی بات سن کے میں بھونچرا سا رہ گیا۔ طالب علموں کو کچھ نہیں کہتے کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا ہمت کر کے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ برا پیشہ چھوڑ کر محنت مزدوری کرنا شروع کر دیں کیونکہ محنت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طالب علم کی بات ہم ضرور مانیں گے۔ یہ کہہ کر ان دونوں نے ہمیشہ کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ یہ کہہ کر دادا جی نے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں یہ واقعہ سنانے سے میرا مقصد یہ تھا کہ جب ڈاکوؤں کو بھی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے تمہاری امی تمہیں کہتی رہتی ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ تم بھی، ان کو ڈر ہے کہ تاکہ تم بھی کہیں الٹے سیدھے کاموں میں نہ پڑ جاؤ۔ سمیر میری بات سمجھ گئے نا؟ اب سمیر دل لگا کر پڑھنا اور امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا۔ جی دادا جی، میں سمجھ گیا، سمیر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگلے دن سمیر اسکول جا رہا تھا تو اس کے دل میں ایک نیا جذبہ، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک شامل تھی۔
آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کی امی حیران ہو رہی تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا، لیکن دادا جی کو سب پتہ تھا۔ وہ کونے میں کھڑے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ وہ سمیر کو سدھارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تھینک یو گائز۔